تو ناظرین کرام الحمدللہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست عالم دین ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس پر 60 سے اوپر اصول بیان کیے ہیں۔ وہ جوڑے جن کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتا ہے، وہ جوڑے جن کے درمیان ہمیشہ ناراضگیاں رہتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں رہتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نفرت رہتی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہترین اصول ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوں تو 25 اصول ناظرین اکرام میں نے پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں، اور پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ میں تین اصول کر کے یہ بیان کر چکا ہوں، تو گویا کہ پچھلے کئی پروگراموں کے اندر یہ اصول بیان ہو چکے ہیں۔ تو آج ناظرین اکرام اگلا 26واں اصول یہ آج میں ذکر کر رہا ہوں، خود بھی غور سے سنیے اور اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیے۔ ناظرین کرام 26واں اصول ہے نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے۔ دیکھیں میاں بیوی کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جب ظاہری بات ہے جب آپ اپنی بیوی سے متعلق کسی اور سے بات کریں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ کے معاملات زندگی کے اندر انٹرفیئر کرے گا۔ جب آپ شوہر ہو کر اپنی بیوی کی کیئر نہیں کریں گے، بیوی اپنے شوہر کے متعلق اپنی بہن کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے آس پڑوس کو، ان سے اپنے شوہر سے متعلق گفتگو کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی فیملی سے متعلق، آپ کے گھر سے متعلق دوسرے گھروں میں ڈسکشن ہوگی، دوسرے گھروں میں متعلق گفتگو ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ ایک تجربے کی بات ہے، جو بیوی یا جو شوہر اپنی بیوی سے متعلق یا جو بیوی اپنے شوہر سے متعلق کبھی کسی سے بات کرتی ہے تو اس کی معاشرے کے اندر بھی عزت نہیں ہوتی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بیوی ہی خراب ہے، کہ یہ جو ہر وقت جو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی ہے، اور وہ شوہر کے بارے میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ اس کی بیوی اتنی اچھی ہے اور یہ ہمیشہ اپنی بیوی کی برائیاں ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ ایک اصول بنا لیجئے کہ نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور ہر بات میں گھر میں بیوی کے ساتھ نکتہ چینی کہ تم ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو۔ دیکھیں ہر انسان آخر کبھی بھی آپ اس کو زیادہ نوک جھوک کریں گے تو آپ اپنے بچہ بھی ہے نا، اولاد بھی ہے، تو وہ بھی آپ سے فیڈ اپ ہو جائے گا۔ تو نکتہ چینی استاد بھی ہے نا، اگر میں ابھی مثال کے طور پر میں یہاں قرآن پڑھاتا ہوں، اگر میں اپنے ہر کالر کو ہر آیت پہ ہر لفظ پر اس کو روکنا شروع کر دوں یا ہر روزانہ اسے ٹوکنا شروع کر دوں تو کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات چشم پوشی کرنی پڑتی ہے، بس اوقات غلطی پر ان کو تھوڑا سا موقع دینا پڑتا ہے، یہ ایک ساری نفسیات کا معاملہ ہوتا ہے، اور تھوڑی سی اپنی عادات کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ اصول بنا لیجئے، میاں بیوی دونوں نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے۔